قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں بہترین انداز میں پیدا فرمایا، اور درود و سلام ہو اس ہستی پر جو روز محشر ہماری شفاعت کرے گی. ناظرین، 2023 کا آغاز ہو چکا ہے. اگر اس سال آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان 7 باتوں کو یقینی بنا لیں. اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ انشاءاللہ ایک کامیاب انسان بن جائیں گے. سال 2023 بلکہ تمام ہی عمر گزارنے میں سب سے بنیادی چیز جس کو ہمیں ہر لمحہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے وہ ہمارا مقصد حیات ہے. ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. لہٰذا عبادت الہی ہماری سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے. اگر یہ چیز آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ کو کبھی سکون یا کامیابی نہیں مل سکتی. دوسری چیز، اپنا محاسبہ کریں، یعنی دیکھیں کہ پچھلے سال ہم نے اپنا وقت نیکیوں میں گزارا یا گناہوں میں. ہماری ایسی کون سی عادتیں ہیں جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں. انہیں اس سال میں ختم کرنے کی کوشش کریں اور پختہ عزم کریں کہ انشاءاللہ اس سال میں گناہوں کو ترک کرنے اور نیکیوں کو مزید بڑھانے کی بھرپور کوشش کروں گا اور ایسے کام کروں گا جو مجھے کامیاب بنا دیں. تیسری بات، غلطیوں سے سیکھیں. اپنی غلطیوں کو غلطیاں تسلیم کرنے کی عادت ڈالیں. اپنا ناقد بننا بہت مشکل ہے. کہا جاتا ہے کہ خوش ہونا ہے تو تعریف سنو اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنو. جو بھی انسان اپنی غلطیاں تسلیم کرتا ہے اس کی ترقی شروع ہو جاتی ہے. ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں سے نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ نقصان دراصل ایک قیمت پر ہوتا ہے. اس کی قیمت جو ہم نے غلطی کر کے سیکھا ہوتا ہے. پچھلے سال بھی آپ نے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، ان سب کی لسٹ بنا لیں. ساتھ ہی یہ بھی لکھ لیں کہ آپ نے ان سب غلطیوں سے کیا سیکھا. نیا سال، نئے خواب. نئے اور بڑے خواب سجائیں. خواب زندگی میں موٹیویشن لے کر آتے ہیں، ہمارا جینے کو دل کرتا ہے. خواب دیکھنے والے لوگ پر امید رہتے ہیں. ہر شعبے کے خواب بنائیں. کاروبار، پڑھائی، تعلقات، گھر، معاشرہ، سب کے بارے میں خواب بنائیں. یہ نہیں سوچنا کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے یا جو پلاننگ کی ہے وہ کیسے وجود میں آئے گی، کیونکہ یہ قانون قدرت کے خلاف ورزی ہے. چیزوں کا وجود میں آنا یہ اللہ کا کام ہے اور وہ اپنے کاموں کو خوب جانتا ہے. وہ بس انسان کے ارادے، عزم اور گمان کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اس اصول میں جب بھی کیسے کا لفظ آتا ہے تو یہ اصول ٹوٹ جاتا ہے. یقین رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یقین ہی تھا جس نے انسان کو پانی پر چلایا اور آگ کو گلزار بنا دیا. اگر کبھی غلطی سے بھی آپ نے اپنے ذہن کو شک دے دیا تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ پوری عمارت دھڑام سے گر جائے گی جو آپ نے اپنے تخیل میں تخلیق کی تھی. آغاز. اپنی زندگی میں آغاز کی عادت ڈالیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کوئی کتاب یا لیکچر سن کر ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کام کو شروع کریں گے، مگر کرتے نہیں. اس لیے آپ اپنے اندر قوت فیصلہ پیدا کر کے آغاز کرنے کی عادت ڈالیں. انسان ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ سازگار حالات ہوں گے تو میں یہ کام کروں گا، حالانکہ حالات کبھی سازگار نہیں ہوتے. جو بھی کرنا ہے ابھی کرنا ہے. آغاز دعا سے کریں. ہم اپنی خوشیوں میں اپنے اصل مالک اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ آغاز اس کے نام سے ہونا چاہیے. ایک نئے آغاز کے لیے دعا کیجیے. دعا براہ راست اللہ سے بات کرنا ہے. اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں. اللہ سے کامیابی کا راستہ مانگیں. آخری اور سب سے ضروری بات، بامقصد زندگی. اپنی زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ باندھ لیں تو آپ کی زندگی ضائع نہیں ہوگی. ایک معیاری زندگی وہ ہے جو بامقصد ہے. بامقصد زندگی کے لیے 1 سال تو کیا، انسان 100 سال قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو زندگی سالوں اور صدیوں کی بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، میری طبیعت پر یہ بات بہت گراں گزرتی ہے کہ میں کسی کو بالکل فارغ دیکھوں، نہ وہ دین کا کوئی کام کر رہا ہے اور نہ دنیا کا. ناظرین، اگر آپ ان 8 باتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آ گئے
تو آپ ایک کامیاب انسان بنیں گے کہ جو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔